السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ جان جائیں گے کہ اگر آپ پر کالا جادو کر دیا گیا ہے تو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس میں آپ کے روحانی بیماریوں اور مسائل کے حل کے حوالے سے بہت سارے ویڈیوز موجود ہیں جو کہ آپ کی روزمرہ زندگی میں کام آ سکتے ہیں اور آپ کی زندگی کو اسلامی اصولوں پر لانے کے لیے کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ کالا جادو کی تو ویسے بہت ساری اقسام ہیں، اسی طرح چند ایک ایسی بھی ہیں جو کہ نہایت ہی خطرناک ہیں اور اس کے ذہن اور جسم پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کالا جادو کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، اسی طرح یہودی، ہندو اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی مختلف قسم کے جادو کرتے ہیں۔ اسی طرح مختلف زبانوں میں بھی جادو کیا جاتا ہے اور اسی طرح ان کے اثرات نہایت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ شیاطین خود سے بھی کالا جادو کرتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے بھی ہیں، یعنی ایسے جادوگر جو لوگ خود سے جادو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس ایسے شیاطین آ جاتے ہیں جو کہ ان کو منتر کے ذریعہ سے یا کسی اور زبان میں جادو سکھاتے ہیں۔ لیکن اس تمام سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ان تمام مسئلوں کا حل بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھ دیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے ورد کرنے سے جو طریقہ کار ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، اگر اس طریقہ سے آپ ورد ملاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام جسمانی اور روحانی مسائل کو حل کر دے گا۔ بے شک اللہ کی ذات ہی ہے جو کہ انسانوں کو فلاح اور شفا عطا کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے کا طریقہ نہایت ہی آسان ہے۔ آپ 1,25,000 دفعہ اسے 40 دن میں مکمل کر لیں۔ اگر یہ تعداد 40 دن میں مکمل نہیں کر پاتے تو آپ کچھ دنوں کا مزید اضافہ کر سکتے ہیں، اور اس کو کر لینے کے بعد آپ روزانہ 1250 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنے ورد میں رکھیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی جسمانی بیماری کا شکار ہیں تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر پانی پر بھی دم کر سکتے ہیں اور اس کو پی سکتے ہیں۔ اسی طرح جہاں پر آپ کو شک ہو کہ آپ کے گھر میں کہیں پر جادو کو دفن کر دیا گیا ہے، وہاں پر آپ دیواروں پر بھی اس کو چھڑک سکتے ہیں، اسی پانی کو۔ مگر اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کسی پلید جگہ پر یعنی واش روم یا اس طرح کی کسی بھی دوسرے گندی جگہ پر جہاں پر اس چیز کا احتمال ہو کہ یہاں پر کچھ اشیاء غلیظہ وغیرہ پڑی ہیں، تو وہاں پر آپ اس پانی کو مت چھڑکیں، صرف انہی جگہ پر چھڑک سکتے ہیں جو کہ صرف پاک ہوں۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے کے بعد آپ اپنے بچوں پر اور ایسے لوگ جو کہ اس کا ورد نہیں کر سکتے ان کے اوپر دم بھی کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ کچھ مسئلوں کو حل ہونے میں تھوڑا وقت درکار ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ دل اور اللہ تعالیٰ سے امید مت چھوڑیں۔ جیسے کہ ایک طبی بیماری کے اندر کبھی کبھار ڈاکٹر آپ کو 1 مہینہ کے لیے بھی دوا کھانے کا بول سکتا ہے، اسی طرح آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنے جسمانی اور روحانی مسئلوں کا حل سمجھتے ہوئے اور اللہ کی طرف فلاح کا راستہ سمجھتے ہوئے روزانہ اپنے ورد میں لائیں۔ فقیر کا یہ تجربہ رہا ہے کہ جس نے بھی یہ عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو فلاح کا راستہ دیا ہے اور اس کے مسئلوں کو حل کیا ہے۔ اگر آپ مختلف قسم کی تشخیص، علاج اور اس طرح کے طریقوں اور اپنے حساب کتاب کے طریقوں کے اندر جانتے رہیں اور سمجھتے رہیں گے تو آپ بہت سارے وسوسوں کا شکار ہوں گے۔ وہ وسوسے نہ صرف آپ کو انسان دیں گے بلکہ انسانوں کے ساتھ یہ وسوسے آپ کو جنات بھی دیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بجائے ایسی کسی چیز میں آنے کی اور اپنا وقت برباد کرنے کے، بہتر یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے فلاح حاصل کریں اور اللہ کے نام سے شروع کرتے ہوئے ہی اپنے کاموں کو سر انجام دیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔